ایوائڈ نہ کریں بہن بھائیوں کو، اور یاد رکھیے کہ اپنی زندگی کو کامیاب اور حسین بنانے کے لیے سب سے پہلے کہتے ہیں ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے بچے 6 بھی ہوں تو سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اگر بچپن اپنا ہنس کھیل کے گزار بھی دیں، اگر آپس میں مستیاں کرتے ہوئے پیار محبت سے گزار بھی دیں، تو بڑے ہو کے ان کے اندر نااتفاقیاں آ جاتی ہیں اور سبلنگ رائیولری جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، وہ چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ معاشرے کی بہت بڑی خرابی ہے یہ آج کل کے زمانے میں۔ ماں باپ اس چیز کے لیے پریشان رہتے ہیں عموماً، میں خود بھی ماں ہوں، کہ میرے بچے جب بڑے ہوئے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے الگ تھلگ رہنا شروع ہو گئے ہیں اور آپس میں پیار محبت اتفاق نہیں ہے۔ میں آپ کو آج سبلنگ رائیولری کے 5 پوائنٹس بتاؤں گی جن کی وجہ سے یہ ڈیولپ ہوتی ہے، اور آپ لوگ اپنی فیملیز میں جان سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں یہ ویڈیو دیکھ کے کہ کون سی وجوہات ایسی ہیں جن کی وجہ سے آپ بہن بھائیوں میں دوریاں پیدا ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک بچہ، میں ہمیشہ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ کچھ بھی جو سیکھتا ہے زندگی میں، جو ٹریٹس ڈیولپ کرتا ہے زندگی میں، جو بیہیویئر ڈیولپ اور اڈاپٹ کرتا ہے، وہ چیزیں ہماری سکھائی ہوئی نہیں ہوتی، وہ چیزیں ہماری ذاتی طور پہ کری ہوئی ہوتی ہیں۔ بیکاز ایک بچے کو ہم اپنی زبان سے کتنا بھی سمجھا لیں، وہ زبان کا کہا ہوا نہیں سمجھتا، وہ ہمیں دیکھ کے امیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ جو چیزیں ماں باپ اپنی زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں، بچہ وہ ساری چیزیں اپنے ماں باپ کو دیکھ کے سب کانشیسلی اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے، اور یہ پیٹرن سیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آگے جا کے زندگی میں اس نے بھی یہی کرنا ہے۔ سب سے بڑی غلطی ہم وہاں کرتے ہیں جب ہم بچپن میں ہی بچوں کے سامنے ہی یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ میری نند نے میرے ساتھ یہ کیا، یا میری بھابھی نے میرے ساتھ یہ کیا، یا میرے بہن بھائیوں نے میرے ساتھ یہ کیا۔ بچہ وہ ساری چیزیں سن رہا ہوتا ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کے اندر ایگریشن اور اینگر بھی ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ سارا ایگریشن اور اینگر جو ہے وہ بڑے ہو کے اپنے ریلیشن شپس کے ساتھ بھی نکلتا ہے، اور کیونکہ وہ اپنے ذہن میں یہ چیز دبوچ چکا ہوتا ہے، ذہن نشین کر چکا ہوتا ہے کہ بہن بھائی شاید ایسے ہی ہوتے ہیں، بیکاز ماں نے اپنے بہن بھائیوں کی برائیاں کی ہوتی ہیں بچوں کے سامنے، یا باپ نے اپنے بہن بھائیوں سے لڑائیاں کی ہوتی ہیں بچوں کے سامنے، تو بچہ بھی یہ سٹینڈرڈ سیٹ کر لیتا ہے کہ شاید بہن بھائی ہوتے ہی ایسے ہیں۔ تو سب کانشیسلی، لاشعوری طور پہ بچہ اپنے بہن بھائیوں کو ویسا ہی سمجھ رہا ہوتا ہے جیسے رشتے اس نے اپنے بزرگوں میں یا بڑوں میں دیکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ دوسری ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ماں باپ کے بالفرض 3 بچے ہیں، اس میں سے ہمیشہ ماں باپ عموماً ایک بچے کو زیادہ اٹینشن دے رہے ہوتے ہیں، باقی کے جو 2 بچے ہوتے ہیں وہ جیلسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب بچپن میں تو ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آتی، بیکاز ہر بچہ ایکول اٹینشن چاہ رہا ہوتا ہے، ایکول محبت چاہ رہا ہوتا ہے، اور ماں باپ کو بھی ساری زندگی ان کے لیے کمانا بھی ہوتا ہے، ان کے لیے 10,000 چیزیں اور کرنی ہوتی ہیں۔ یہ ایک ماں باپ کا نظریہ ہے ٹورڈز چلڈرن، اور ماں باپ کا نظریہ یہ بھی ہے کہ 3 بچوں میں سے عموماً کسی ایک کو زیادہ ٹینشن چاہیے ہوتی ہے، بیکاز وہ ایموشنلی کمزور ہوتا ہے، بیکاز وہ لوگوں سے سوشلائز نہیں کر رہا ہوتا، بیکاز وہ کہیں نہ کہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کو اپنے سب سے کمزور بچے سے محبت ہوتی ہے، تو وہ پڑھائی میں بھی کمزور ہو سکتا ہے اس کو پڑھائی میں زیادہ توجہ دی جا رہی ہو بچپن میں، ہو سکتا ہے اس کے اندر سوشلائزنگ سکلز نہ ہو بچپن میں، وہ لوگوں سے زیادہ بات نہ کرنا چاہتا ہو، وہ صرف اپنے ماں باپ کے اندر گھسا ہوا رہتا ہو۔ تو شاید یہ وجوہات ہو سکتی ہیں کہ بچپن میں ماں باپ کسی ایک بچے سے زیادہ محبت کرتے ہیں، مگر جب ہم بڑے ہو کے خود ماں باپ بنتے ہیں تو ہمیں یہ چیز محسوس ہو جاتی ہے کہ شاید واقعی ماں باپ ویسے تو محبت سارے ہی اولادوں سے ایک جتنی کرتے ہیں، مگر کوئی ایک بچہ جو کمزور ہوتا ہے کسی نہ کسی ایکسپیکٹ میں، اس کو زیادہ اٹینشن دینی پڑ جاتی ہے۔ تو جس بچے کو زیادہ محبت ملی ہوتی ہے اس سے وہ جیلسی فیکٹر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بڑے ہو کے وہ فیکٹر جو ہے وہ اتنا زیادہ موڈیفائی ہو جاتا ہے کہ وہ پھر اگریشن آپ کی بڑے بڑے موقعوں پہ نکل رہی ہوتی ہے۔ عموماً ایک اور چیز یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہن بھائیوں میں کوئی ایک زیادہ سکسیسفل نکل آتا ہے،
اور یہ سکسیس دنیا سے تو کیا ہمارے اپنے بہن بھائیوں سے بھی ہضم نہیں ہو رہی ہوتی یا ایکسیپٹ نہیں ہو رہی ہوتی, بیکاز ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سب بہن بھائی ایک ہی گھر میں پلے ہیں, ایک ہی ماں باپ کے بچے ہیں, ایک ہی انوائرمنٹ میں براٹ اپ ہوا ہے, تو ہاؤ کم ہی اور شی has become better or bigger than me? And this jealousy factor comes again, which brings up sibling rivalry. اگر ہم لوگ صرف یہ سوچ لیں کہ ہر انسان اپنا نصیب خود لے کر آتا ہے, پھر چاہے وہ ایک ماں کے پیٹ سے جنم لیں یا نہ لیں, نصیب اور رزق تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے لکھ کے بھیجا ہی ہوتا ہے. تو جتنا آپ کے لیے لکھا گیا ہے اس سے زیادہ بھی نہیں آپ کو مل سکتا اور اس سے کم بھی نہیں مل سکتا. پھر ایک اور فیکٹر آتا ہے کہ ہم لوگوں کی جب شادی ہو جاتی ہے, عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم بڑا اپنے معاشرے میں سنتے ہیں کہ ہماری بھابھی ہمارے گھر میں عمل دخل کرتی ہے, یا ہماری بالفرض نند ہمارے گھر میں عمل دخل کرتی ہے, واٹ سو ایور, جو بھی رشتے, یا بہن بھائیوں میں بھی یہ سیم چیز ہوتی ہے. تو ہم لوگوں کو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ ہمیں اپنی امیجیٹ فیملی پہ اٹینشن دینی ہے. اس رائیولری کو سورٹ آؤٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمیں صرف اپنے میاں بیوی یا اپنے بچوں کو ساری اٹینشن دینی ہے. ہمارے ایشین معاشرے میں جتنی توجہ ہم لوگ اپنے آس پاس کے گھروں میں دے رہے ہوتے ہیں یا اپنے بہن بھائیوں کے گھروں میں دے رہے ہوتے ہیں, اتنی اٹینشن اگر ہم اپنے بچوں پہ, اپنی اولاد پہ اور اپنے اسپاؤس پہ دینا شروع ہو جائیں تو ہم سب کی زندگی سفل ہو جائے. اس کے بعد آتا ہے ایک اور بڑا فیکٹر ہمارے معاشرے میں, ماؤں کو اکثر یہ چیز ڈائجسٹ نہیں ہوتی کہ ہمارے بیٹے کی شادی ہوئی ہے تو الگ ہو جائے گا, بہو لے کے الگ ہو جائے گی. یا اکثر عموماً میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جن لوگوں کی بیٹیاں ہوتی ہیں شادی کے بعد جب رخصت ہوتی ہیں تو ماں باپ اس چیز کی ڈپریشن لے کے اس قدر ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ وقت سے پہلے بوڑھے ہو جاتے ہیں. تو ایکنالوجنگ دا ڈیوائڈ, اگر ہم اس چیز کو ایبزارب کر لیں اور سمجھ لیں کہ ہم سب نے بڑے ہو کے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہونا ہے, اور اگر بیٹی نہیں, اگر بیٹا بھی ہے, اگر اس کی بیوی ایک الگ گھر میں سیٹ اپ ایک الگ چاہتی ہے اور دور رہتے ہوئے ہی آپ لوگ آپس میں عزت سے مل رہے ہیں اور محبتوں سے مل رہے ہیں, تو آئی تھنک اس سے بڑی چیز ہمیں اور کیا حاصل ہو سکتی ہے زندگی میں. تو ماؤں کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اپنے بیٹوں کا یہ دکھ نہ لیں کہ اس نے شادی کر لی تو وہ الگ ہو کے چلا گیا. اس نے بھی اپنے بال بچوں کو ایک سیٹ اپ دینا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں اتنی جگہ عموماً اویلیبل نہیں ہوتی, ہمارے گھروں میں چھوٹی چھوٹے گھروں میں ہم لوگوں نے 3 بھائیوں کو ایک ساتھ رکھا ہوا ہوتا ہے. اور یہاں پہ ایک اور چیز بھی یہ آتی ہے جو کہ رائیولری ڈیولپ کرتی ہے, وہ یہ کہ عموماً ایک بھائی زیادہ کما رہا ہوتا ہے اور باقی جو 2 بھائی ہوتے ہیں یا 3 بھائی ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ نہیں کما پا رہے ہوتے, تو ایک کے اوپر زیادہ پریشر پڑ جاتا ہے, پھر اس کے اندر ایگریشن اور اس کے اندر اینگر ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ہمیں ان لوگوں کا بھی احساس کرنا چاہیے جو کہ شاید اپنی ذات کے لیے بھی سیونگ کرنا چاہ رہے ہوں یا اپنی زندگی کو بھی آگے بڑھانا چاہ رہے ہوں. پھر ہم یہ بھی چیز دیکھتے ہیں کہ گروپنگ ہو جاتی ہے باقاعدہ, جیسے کارپوریٹ آرگنائزیشنز میں ہوتی ہے یا کہیں آفس میں ہوتی ہے یا کہیں باہر ہوتی ہے, نیبرہڈ میں ہوتی ہے, ویسے سبلنگس کے اندر بھی گروپنگ ہو جاتی ہے. عموماً 2 بہنوں کی زیادہ بن جاتی ہے اور 2 بھائیوں کی زیادہ آپس میں بن جاتی ہے, تو ہم ایک کو لیفٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. اور پھر اس چیز کا پچھتاوا بھی بڑا ہوتا ہے بڑھاپے میں. اگر ہم کبھی بھی بزرگوں سے ملتے ہیں تو وہ ہمیشہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں اپنے بہت ضروری ہیں, میرے اپنے کوئی نہیں ہے, چاہے ان کے جتنے بھی فرینڈز ہوں, جتنے بھی سوشلائزنگ کرتے ہوں, جتنا بڑا نیبرہڈ ہو, مگر دے آر آلویز مسنگ دیئر ریلیٹیوز because obviously they hold a certain position in our lives. اس کے بعد ایک بہت ضروری چیز ہے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں, وہ یہ کہ فیملی تھیراپی کا پاکستان میں بہت کم رجحان ہے. ویسے تو سائیکالوجی یا تھیراپسٹ کے پاس جانے کو ہی ایک بہت بڑا معمہ سمجھا جاتا ہے, بہت بڑا ٹیبو سمجھا جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم تھیراپسٹ کے پاس جائیں گے تو ہم میں کوئی پاگل ہوں جو میں تھیراپسٹ کے پاس جاؤں. تو آپ یہ سوچیں کہ جس سوسائٹی میں ایک شخص انڈیویجولی تھیراپسٹ کے پاس نہیں جا رہا,
وہ پوری فیملی تھیراپی کے بارے میں تو ابھی سوچ بھی نہیں سکتے. تو اس چیز کا بھی ایکسپوجر ہمیں بلڈ اپ کرنا بہت ضروری ہے, بیکاز بیرونی سارے ممالک میں جب خاندانوں میں گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے اور فساد ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور لوگ اتنے زیادہ ایموشنلی امبیلنسڈ ہو جاتے ہیں, تو لوگ اپنی فیملی تھیراپیز کراتے ہیں. اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیویجولی پہلے سیشنز ہوتے ہیں ایک ایک سبلنگ کے ساتھ, اور پھر ان سب سبلنگس کو ساتھ ملا کے ساتھ بٹھا کے خصوصی طور پہ ایسی ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں, ایسی انٹرونشنز کی جاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ان سب کے اندر آپس میں پیار, محبت اور اتفاق پیدا ہو. اور پتہ ایک بہت بڑا پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو جو بلاکیج ہے اس وقت ٹوورڈ سکسیس, وہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں ہی سکون نہیں ہے. It is so much important to sort out this sibling rivalry at the moment. You know what Tony Robbins says? He's world biggest life coach. دنیا کا سب سے بڑا لائف کوچ ہے. وہ کہتا ہے the quality of your relationships is the quality of your life. جب تک آپ کی زندگی میں آپ کی فیملی, آپ کی ریلیشنشپس خوبصورت, حسین اور سکون دہ نہیں ہوں گے, تب تک نہ آپ اپنے کریئر میں کچھ کر سکتے ہیں, تب تک نہ آپ اپنے فائنینسز میں کچھ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے جو کامیابی شروع ہوتی ہے نا, وہ آپ کے گھر سے ہوتی ہے, آپ کے گھر کے ماحول سے ہوتی ہے. اس کے بعد ایک اور بڑا اہم پہلو ہے کہ جان بوجھ کے ہم ایوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم جان بوجھ کے ایوائڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنے سبلنگس کو. کبھی ہم کام کا بہانہ بنا دیتے ہیں, کبھی ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ زندگی میں اتنی بھاگ دوڑ ہے, اب تو ٹائم ہی نہیں ہوتا بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھنے کا, چائے پینے کا, ان سے باتیں کرنے کا. بیکاز کہیں نہ کہیں ہم لوگ انڈر دا کارپیٹ کر رہے ہوتے ہیں چیزیں. جیسے میں آپ کو سمجھاؤں کہ اگر کوئی میڈ آئی آپ کے گھر میں اور اس نے سارے گھر کا کچرا جمع کیا اور کارپیٹ کے اندر ڈال دیا. نظر تو نہیں آ رہا آپ کو وہ کچرا, باہر سے آپ کو گھر بڑا صاف لگ رہا ہے, مگر کہیں نہ کہیں وہ کچرا آپ کے گھر میں موجود ہے, اور یہ وہ کچرا ہوتا ہے جو آپ کے لاشعور میں ہوتا ہے. تو ایوائڈ نہ کریں بہن بھائیوں کو. اگر محبت آپ کے دل میں ہے تو کہیں نہ کہیں آپ ان کے لیے وقت نکالیں گے. اور یاد رکھیے کہ اپنی زندگی کو کامیاب اور حسین بنانے کے لیے سب سے پہلے اپنے گھر کے ماحول کو حسین اور کامیاب بنانا ہے.